اپنی زندگی اور اپنے مدرسے کے ماحول کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے خاکہ پیش کر رہے تھے۔ بلا تاخیر میں مائک پر دعوت دینے لگا ہوں خطیب اسلام، خطیب بے بدل، واعظ پر اثر ثانی حضرت قاری محمد حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اقدس حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا کر کے ہم سب سامعین کے دلوں کو اپنے نورانی بیان سے منور فرمائیں گے۔ خصوصاً على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وقال سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتهمين. قابل صد احترام علماء کرام، عزیز طلباء کرام، اور اس اسٹیج پر اور سامنے جتنے بیٹھے ہوئے اپنے اپنے دینی اداروں سے تعلق رکھنے والے علماء حضرات، آج کا یہ پروگرام ہمارے لیے اور تمام علاقے والوں کے لیے اور ملک پاکستان کے لیے بڑا باعث برکت اور رحمت ہے کہ مدرسہ جامعہ کنز العلوم قصبہ گجرات مظفر گڑھ پنجاب پاکستان بیات حضرت اقدس ولی کامل پیر طریقت رہبر شریعت مولانا محمد اقبال صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ
جو کہ پچھلے سال اپنی پروقار شخصیت کے ساتھ ہمارے درمیان موجود تھے. اس سال زندگی اچانک بے وفائی کر گئی اور ایک ہرا بھرا گلشن جو ان قرآن کی مہکتی آوازوں کی صورت میں تیار کیا اور اپنے بڑے صاحبزادے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت اقدس مولانا محمد مغیرہ صاحب حفظہ اللہ تعالی ان کے سپرد کر دیا اور انہوں نے ان کے جانے کے 6-7 مہینے کے بعد ہی اسی طرح سے گزشتہ سالوں کی طرح یہ اتنا بڑا پروگرام سجا کر ثابت کر دیا کہ میں نے اپنے باپ کی اور اہل علاقہ کے تعاون کے ساتھ جو میرے والد محترم نے اس علاقے میں جو محنت کی تھی میں نے اس میں کمی نہیں آنی. لیکن باپ باپ ہوتا ہے اور بیٹا بیٹا ہوتا ہے. بلندیوں کی اس پہاڑی پر جس سے اونچائی کوئی نہیں، بیٹا جتنا بھی چڑھ جائے، لیکن زندگی کے کسی میدان اور مرحلے میں اپنے باپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ماشاءاللہ ولی کامل حضرت اقدس تشریف لائے، اللہ ان کا آنا مبارک کرے. اللہ پاک ہمارے لیے ان کا آنا باعث برکت باعث رحمت بنائے. یہ پروگرام اتنا بابرکت ہے کہ آنے والا مہمان اپنی مثال کا تصوف ہو، تلاوت ہو، ثنا خوانی ہو، خطابت ہو، ہر بندے پر اللہ نے اپنی رحمت کی. لیکن بہت معذرت کے ساتھ ہمارے ملک پاکستان کے اندر کلمیاں ہیں کہ جن چیزوں کو اپنی ترجیحات میں اور مصروفیت میں ہمیں رکھنا چاہیے، معذرت کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو اور اپنی محنت کو ان ترجیحات سے چرا لیا ہے. ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں کہ جب ہمارے پاس فرصت ہوتی ہے. نیکی والے کاموں میں اس وقت شامل ہوتے ہیں جب ہمارے پاس فرصت ہوتی ہے. یہ کام ضرورت کے درجے میں تھا، ہم مقصد کے درجے میں تھا، ہم نے اس کو فرصت کے درجے میں رکھ دیا. علماء کرام بیچارے کیا کریں، مجبور ہیں. آپ ہاں کریں گے ہاں، نہ کریں نہ. آپ نے ان سے کہہ دیا پروگرام رات کو رکھو جی، ہم کام کاج سے، بیوی بچوں سے، گھر بار سے، دکانداری سے فارغ ہو گیا، دن میں ہمارے پاس وقت نہیں. کشرف اجرا آتی ہے غیور مسلمانوں، درکان کھول کے سنو. جب آپ کے اور میرے نزدیک اللہ جل شانہ کا دین اتنا بے قیمتی ہو جائے کہ رات کے اندھیرے میں، دل کے اجالے میں، اس دین کی ترقی کے لیے، دین کی محنت کے لیے، دین کی بات سننے کے لیے تیرے میرے پاس وقت نہ ہوگا. اللہ جل شانہ بھی فرماتا ہے پھر کرونا وائرس سے تمہارا سامنا ہوگا. آج سے میرا عزیزو 1 سال پہلے 8 مارچ کو پہلا ہمارا گھاؤ نہ بھرا، پہلا ہمارا زخم نہ بھرا، دوسرا انجیکشن میرا عزیزو پھر اس سال 8 مارچ کو لگا دیا گیا. دنیا کے روشن زمین اپنے آپ کو کہلانے والے بے زمین لوگوں نے اپنی بچیوں کی عزت کے جنازے ان کو اجازت دے کے روڈوں کے اوپر نکالے. اور یقین جانو یہ جنازے ایسے جاوارش تھے، ان کو اپنے بھی کندھا دینے کے لیے کوئی نہیں آئے. غیرت والا ہونے کے لیے مال والا شرط نہیں ہے. میرے عزیزوں مال والا ہوگا تو وہی غیرت والا ہوگا. رب کعبہ کی قسم اللہ جل شانہ جس سے بھلائی کا ارادہ ترک فرما دیتے ہیں، دنیا کی دولت تو ملے گی، دین کی سمجھ بوجھ اس بندے سے اٹھا دیتے ہیں.
پوری دنیا مسلمانوں نے اعلان کیا، اللہ کی نافرمانی ہوئی، کرونا وائرس آیا، لیکن دنیا کی کفریت طاقت نے آپ کو مجھے سمجھایا نہیں جی کرونا وائرس خدا کا عذاب نہیں آیا، یہ تو دنیا کے کفریہ ممالک نے تمہارے اوپر عذاب مسلط کیا ہے۔ ایک اور ڈولی بار بھی دی گئی کہ تو چوس لے ہو پاگلوں کی طرح۔ اس 8 مارچ کو جو اہم اعلان ہوئے میں آپ کو سناتا ہوں، میرے پاس موبائل میں کلپ موجود ہے، جو منگوانا چاہے نیٹ پہ میرا نمبر میں اسے بھیج سکتا ہوں۔ خدا پاک کی قسم مجھے ماں بہنوں کی غیرت کا احساس نہ ہوتا، میں پھر آپ کو وہ کلپ میرے عزیزوں پورے دکھاتا۔ ایک کلپ آیا، 6 سال کا بچہ درمیان میں کھڑا ہے، ادھر ماں کھڑی ہے، ادھر باپ کھڑا ہے، اس بچے کے درمیان میرے عزیزوں ماں باپ نے ایک بینر پکڑ رکھا ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے میری بیوی صرف میرا بستر گرم کرے گی، میری خواہش پوری نہیں کرے گی۔ جب ایسی ہولناکیاں زمین پر آنے لگ جائیں میرے عزیزوں ڈر کے سونا چاہیے کہ صبح کہیں ہماری آنکھیں نہ کھلے۔ بند کرو بے حیائی بند کرو، بند کرو، بلند آواز سے اپنا حصہ شامل کریں حیا کے پیدا کرنے میں۔ بند کرو، ایسے نہیں، غیرت مندی کا ثبوت دے کر کے بند کرو۔ کلپ میرے پاس موجود ہے۔ اینکر نے پوچھا ایک نوجوان سے جسے محمد بن قاسم بننا چاہیے تھا، جسے سلطان محمود غزنوی بننا چاہیے تھا، جسے نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ بننا چاہیے تھا، اور میرے عزیزوں جس نے اکرمہ اور خالد کی آیتوں کو زندہ کرنا تھا۔ اس بچے سے پوچھا گیا، نوجوان سے پوچھا گیا بتاؤ یہ جنس پرستی کیا ہوتی ہے؟ لڑکا لڑکے کا آپس میں تعلق، لڑکی لڑکی کا آپس میں تعلق، کہنے لگا اس میں کوئی بات نہیں، دل چاہے تو کر لینا چاہیے۔ اس نے کہا قوم لوط پہ خدا کا عذاب آیا تھا، کہنے لگا یہ تو عذاب آتے رہتے ہیں، ہمارے پر آ گیا تو کیا ہوگا؟ قیامت کا بھی تو ایک عذاب آئے گا، دیکھی جائے گی، سامنا کر لیں گے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ ہیں، قوم لوط کی بستی پہ گزر ہوا، رحمت والے نبی نے اعلان فرما دیا، آپ نے فرمایا جلدی کرو، اپنی سواری کی سواری کی دوڑیں تیز کر دو، ایسا نہ ہو دوبارہ کہ اللہ جل شانہ کا پھر عذاب نہ آ جائے۔ پھر ایک لڑکی میرے عزیزوں دونوں ہاتھ ڈھولک کے اوپر مار رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ ہم لے کے رہیں گے آزادی، رسولو تم بھی سن لو آزادی، ولیو تم بھی سن لو آزادی، ورنہ فضلمان کا نام بگاڑ کے کہتے ہیں تو بھی سن لے آزادی۔ پھر دونوں ہاتھ کر کے کہہ رہی ہے اللہ تو بھی سن لے آزادی، لے کے رہیں گے آزادی، لے کے رہیں گے آزادی۔ میرے عزیزوں شکر کرو خدا کا، یہ تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں آ گیا، ورنہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اتنی بڑی شریعت ہے، کوئی دکان والا نہ اٹھا، کوئی مارکیٹ والا نہ اٹھا، کوئی میرے عزیز ٹون والا نہ اٹھا، کوئی قانونی والا نہ اٹھا، کوئی مل اونر نہ اٹھا، کوئی یونیورسٹی سے آواز لائی، کوئی کالج سے آواز لائی، کوئی اسکول سے آواز لائی۔ خدا بھلا کرے درویش صف کا، خدا بھلا کرے مرد قلندر کا، خدا بھلا کرے مرد مجاہد کا، خدا بھلا کرے قائد ملت اسلامیہ کا۔ مولانا فضل الرحمان نے کل ایکروں کے سامنے ٹی وی چینلوں کے سامنے انٹرویو دے دیا، حکومت ان کے گلے کو، حکومت ان کو لگام ڈالے، اگر حکومت لگام نہیں ڈالتی اللہ اکبر ہمارا کارکن ہر میدان کے اندر، ہر چوک کے اندر آ کے مقابلہ کرے گا۔ جب تک ان کی بکواسات کو بند نہیں کر دیا جاتا کوئی کارکن سکون سے نہیں بیٹھے گا۔ قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان، قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان، جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام۔ اور یہ صرف میرا عزیزو ایک قائد کا نعرہ نہیں، جتنے ہی میرے قائد بیٹھے ہیں خان کا تصوف والے ہو، میرے عزیزو جیسی نظر ہو، جیسی سوچ ہو، بے شک تدریس
والے، تصنیف والے، امامت والے، خلافت والے، خواجہ دوست محمد صاحب قریشی رحمت اللہ علیہ کی یاد کیوں نہ بیٹھی ہو؟ ہر میدان سے کسی نے چوک میں آ کے اعلان کر دیا، کسی نے مسلح پہ اللہ کے آگے رو کے دکھا دیا، الہی مجھے طاقت دے دے، الہی مجھے اختیارات دے دے کہ تیری دھرتی پر 2 نمبر جتنے انسان ہیں جو تیرے ساتھ روزانہ بغاوت کا اعلان کرتے ہیں، پروردگار عالم ان کا منہ بند کرنے کی طاقت دے دے۔ ورنہ اے اللہ ہمیں ہماری اولاد کو، ہمیں ہماری نسلوں کو، ہمیں ہمارے خاندان کو، ہمیں ہمارے کنبے کو قبول فرما لے۔ اس وقت تک اللہ اپنے رستے میں رلاتا رہے، اپنے رستے میں پھیلاتا رہے، جب تک پوری دھرتی پر تیرا نظام نافذ نہیں ہو جائے گا، تیرے قرآن کا قانون نافذ نہیں ہو جائے گا۔ آج میرے عزیزو دعا کرتے ہو الہ العالمین مجھے مال دے دے، پروردگار عالم مجھے کاروبار دے دے، بیٹے والا بیٹی مانگ رہا ہے، بیٹی والا بیٹی مانگ رہا ہے، آؤ آؤ میرے عزیزو، قصبہ گجرات جامعہ قدر علوم کے سالانہ محفل اس میں خیرات پر آج اللہ جل شانہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر یہ بغیر ہاتھ اٹھائے آج اللہ سے مانگ لے، یا اللہ وہ آنکھ عطا فرما دے، اس وقت اللہ اس آنکھ میں ہمیشہ ہمیشہ کی نیند نہ دینا جب تک پوری دنیا کے اندر رب کی دھرتی رب کا نظام کا نعرہ نہ لگنے لگ جائے۔ پوری دنیا کا کفر میرے عزیزو، قریب والا ہو یا دور والا ہو، اس وقت پوری دنیا کا کفر مسلمانوں تمہاری وجہ سے پریشان بیٹھا ہوا ہے۔ تم ان کی ترقی کو دیکھ کر، ان کی بے ضمیری کو دیکھ کر تم اپنی سانسیں اپنے پروگراموں میں دیتے ہو۔ ڈوب کے مر جانا چاہیے، شرم آنی چاہیے۔ قرآن جیسی لارے کتاب ہمارے پاس ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے پاس ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر سرکار مدینہ روح المسینہ جناب محمد الرسول اللہ بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ او لوگو، میں تو ہمیشہ کے لیے روزہ انور میں ڈال رہا ہوں، 2 چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، ان کو تھام کے رکھنا، ان کو سنبھالے رکھنا۔ زندگی کے اتار چڑھاؤ میں، دن رات میں، غمی میں پیشی میں، غمی خوشی میں، کمی میں پیشی میں، اجالوں میں اندھیرے میں، بیٹھے ہوئے چلتے ہوئے روتے ہوئے، سفر میں ہنستے ہوئے جاگتے ہوئے، بیاہ میں غمی میں خوشی میں، موت میت میں جنازے اٹھانے میں، لال رنگ کا جوڑا پہننے میں، سیرے کے پھول ماتھے پہ کھلانے میں، سونے میں جاگنے میں، مکان کے بغان بنانے میں، دکان کے چلانے میں، حکومت کے چلانے میں، رعایا بننے میں، ریڑھی کے لگانے میں، باتھ روم میں جانے کے، قبر میں جانے کے، اما جان کی گود میں لیٹ کے دودھ پینے کے، مصلے پہ بیٹھ کے رونے کے دکھانے میں۔ اگر تمہیں کہیں پریشانی آئے تو میرے قرآن کو کھول کے دیکھ لیا کرو، میں نے قرآن کے ورقوں پہ چمکا دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ او لوگو، میرے نبی کا مبارک طریقہ اتنا قیمتی ہے، اپنانا تمہارا کام ہے، جنت کے دروازے کھول دینا میں خدا کا کام ہے۔ معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، دنیا داروں کی تو بات ہی کوئی نہیں کرتا، مجھے دنیا داروں سے تو گلہ ہی کوئی نہیں، دیندار طبقہ بھی نبی کا طریقہ اپنانے کو تیار ہی کوئی نہیں۔ دعویٰ تو ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اتنا ہے۔ میرے عزیزو، فرانس ہالینڈ کے اندر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی، خاکے بنائے گئے۔ دعویٰ اور محبت تو ہماری اتنی تھی، بینکوں کے باہر، دکانوں کے باہر، مل فیکٹریوں کے باہر، کارخانوں کے باہر، بازاروں کے اوپر ان کے وزیر اعظم کی تصویریں زمین پر علیحدہ کر کے، فرش کے اوپر چسپا کر کے، اوپر جوتا لے کے کھڑے ہو گئے، واہ رے مسلمان، واہ رے مسلمان، واہ رے مسلمان، تیرا تو غلاپن اب بھی ظاہر نہیں ہوگا، کب ہوگا؟ فرانس کا وزیر اعظم تو میرے عزیزوں پیروں کے نیچے آ گیا۔ کل جمعۃ المبارک کا دن ہے، جب تک نبی کی سنت کا چہرے پر کا ٹون بنائے گا تجھے جمعۃ المبارک کے 2 فرض پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ہوگی۔ صبح دیکھ لینا، تمہارے علاقے کا حجام کہے گا، تمہارے علاقے کا نہیں کہے گا، ٹین کوئی نہیں پھیرائی، ٹین کوئی نہیں پھیرائی۔ یہ کہاں سے لوگ آ گئے؟ یہ انڈیا سے آئے تھے، یہ اسرائیل سے آئے تھے، یہ امریکہ سے آئے تھے، یہ برطانیہ سے آئے تھے۔ تیرے گھروں کے اندر اذان سننے والے، تیرے گھروں کے اندر کلمہ پڑھنے کے بعد، اذان سننے کے بعد، الصلاۃ خیر من النوم سننے کے بعد، جنہیں شہد چٹایا تھا، جنہیں بھٹی چٹائی تھی، جسے کھجور کا دانہ چبا کے دیا تھا، آج وہ نوجوان اللہ اس کے رسول کے اتنا باغی ہو گیا، جب تک چہرے سے سنت رسول نہیں اجڑوائے گا، اللہ جل شانہ کی قسم 2 فرض پڑھنے کے لیے خدا کے گھر میں نہیں آئے گا۔
مسلمانوں اندازہ ہی نہیں ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے. کمال کا ریٹ کم ہوا، لوگوں نے ملیں بند کر دی. کمال کا ریٹ کم ہوا، میرے عزیزوں لوگوں نے ملیں بند کر دی. ریٹ بڑا ملیں دوبارہ چل پڑی ہیں. آواز تو بدے خضرہ کے مکین کی آئی، فرمایا لوگوں کمال کا ریٹ بند کم ہوا، تم نے ملیں بند کر دی. تمہارے عشق اور محبت کا پیمانہ کم ہوا، تمہارے بھی روزے کے دروازے بند کر دیے گئے. تم نے احتجاج کیا، احتجاج کے دور پر تم نے فیکٹری کھلوا لی، احتجاج کے دور پر تم نے اسکول کھلوا لیے، احتجاج کے دور پر تم نے کارخانے کھلوا لیے، احتجاج کیا، تم نے مارکیٹیں کھلوائی. نکلو روڈوں پر اور میرے عزیزوں لاؤ اپنا احتجاج، لاؤ اپنے نعرے ہلڑ بازی، کھلواؤ بیت اللہ کا دروازہ، کھلواؤ مدینہ شریف کا دروازہ. رب کعبہ کی قسم یہ ایسے در ہے جو احتجاج سے بھی کھلا کرتے، رو رو کے معافی مانگنے سے کھلا کرتے ہیں. کوئی بندہ اپنی طرف انگلی اٹھانے کو تیار ہی نہیں، کوئی بندہ یہ کہنے کو تیار ہی نہیں یار غلطی مجھ سے ہو گئی. معذرت کے ساتھ عرض کروں گا پاکستان کے روشن ضمیروں، کلمہ پڑھنے والوں، ہماری تربیت ایسی کی گئی، ہم نیک بننا نہیں چاہتے، نیک دیکھنا چاہتے ہیں، نیکی کرنا نہیں چاہتے، نیکی کروانا چاہتے ہیں. غیرہ غیرہ اپنے نوجوان بچے کو جا مسیحی نماز پڑھ گیا. خدا کی قسم یہ تو شرم و حیا کا تقاضا ہے. اگر بچہ اپنے کدھر منہ کر کے کہہ دے تجھے مجھے کہتے شرم نہیں آتی، جب سے تیری ماں میں نے ماں کی گود میں تیرے گھر میں آنکھ کھولی اس وقت سے لے کے میں بوڑھا ہونے کو آیا میں نے آج تک تجھے مسجد کے دروازے پہ نہیں دیکھا ہے. کب سامنا کرو گے قیامت کے دن؟ اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت دو عالم نے منبر پہ کھڑے ہو کے اعلان فرمایا. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او لوگوں بدنگاہی سے بچنا، انجانے میں بھی غیر محرم کی طرف نظر اٹھ کے استغفار توبہ کی کثرت کرنا. صحابی مسجد سے نکلا، اچانک نظر کسی غیر محرم پر پڑی، اتنا شرمندہ ہوا، چھوڑ کے مدینہ چھوڑ کے پہاڑوں میں چلا گیا. پیغام بھیجا آتا کیوں نہیں کہ یہ نظر اللہ کے غیر کی طرف اٹھ گئی، اس نظر نے غیر محرم کا چہرہ دیکھ لیا. یہ آنکھ اتنی بے غیرت ہوگی خدا کے رسول کے دیدار کے قابل ہی نہیں رہی ہے. فرمایا نہ میرا جوانہ آ جا، نہ میرا جوانہ آ جا، تو کہتا یا کس قابل نہیں رہی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور میرے عزیزوں یار یار کو تکنے کے لیے بےتاب ہوتا ہے، کملی والا اپنے غلاموں کو تکنے کے لیے بےتاب ہے. وہ لوگ میرے عزیزوں اللہ شاہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. او لوگوں تیری مسجد میں تیرا نمازی نہ آیا، پوچھتا فلانا نہیں آیا، ملک صاحب نہیں آئے، ملک صاحب نہیں آئے، پٹھان صاحب نہیں آئے، خان صاحب نہیں آئے. واہ صاحب واہ. اگر تم کسی غیر کسی نماز میں مسجد میں حاضر نہیں ہوتے تھے، کبھی والا بار بار پوچھا کرتا تھا جاؤ پتہ کر کے آؤ. کسی کے دروازے پہ تو خود چلے جایا کرتے تھے اور دروازہ بجا کے پوچھا کرتے تھے یار آج تو خدا کے گھر میں آیا اور آ کر تو نے مجھے اپنا چہرہ کیوں نہیں دکھایا ہے. میرے عزیزوں ہم قیامت کے ان لوگوں کا سامنا کیسے کریں گے جنہوں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تھی کملی والے تیرے پیروں پہ ہاتھ نے، کملی والے تیرے پیروں پر سر ہے، آپ فکر نہ کریں ہم کب کام آئیں گے، ہمارا خون کب کام آئے گا، ہمارے بچے کب کام آئیں گے، ہمارے سیخات کب کام آئیں گے، ہماری اولادیں کب کام آئیں گی، ہمارے ماں باپ بچے کب کام آئیں گے. کملی والے آپ آرام سے بیٹھو، آپ نے کلمہ ہماری جھولی تک پہنچا دیا. کملی والے کٹ تو جائیں گے، مر تو جائیں گے، کلمے کے لیے مدینہ چھوڑنا پڑا دیر نہیں کریں گے، ماں باپ چھوڑنے پڑے دیر نہیں کریں گے، بس نبی کی نمازیں چھوڑنی پڑی دیر نہیں کریں گے، تیرے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑنی پڑی نہیں دیر کریں گے. کملی والے تیرے چہرے کی جدائی تو برداشت نہیں کریں گے، تیرے چہرے کی جدائی تو برداشت کریں گے، لیکن تیرے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے جو وعدہ کیا کملی والے اگر ہم نے اس وعدے کو پورا نہ کیا تو قیامت کے دن تیرے سامنے نہیں آئیں گے. آج میں نے پنڈی کے مفتی صاحب کو فون کیا، میں نے کہا جی وہ 22 مارچ ہری پھول کی تاریخ کا کیا بنا. مولانا پہلے تو معذرت کرتا ہوں، اللہ غنی سکر میں چلے میں چل رہا ہوں. میں نے کہا کہاں تھے؟ کمولی صاحب جب میں نے آپ کے نمبر کو کاٹا اس وقت میں صحابی رسول حضرت عمر بن حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں محبوب کو بیٹھا ہوا تھا. کشتی
सकते हो, ख्याल कर सकते हो। गाड़ी कोई नहीं, सवारी कोई नहीं, मोटरसाइकिल कोई नहीं, पैर में जूता कोई नहीं, सर पे टोपी उगाल कोई नहीं, तन पे कपड़ा कोई नहीं, तहमत है तो कुर्ता नहीं, कुर्ता है तो तहमत कोई नहीं, चगेर है तो रोटी कोई नहीं, प्याली है तो सालन कोई नहीं, सालन है तो बोटी कोई नहीं, आलू है तो मिर्चे कोई नहीं, मिर्चे है तो नमक कोई नहीं। वाह साहबा वाह साहबा वाह। बदर के अंदर फतह के घंटे गाड़े और के अंदर जख्मी होके जमीन पे लेटे पड़े हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, उठ जाओ, दुश्मन हमला कर रहे हैं। किसी ने यूं नहीं कहा कमली वाले उठा नहीं जाता। रब्बे काबा की कसम, एक दूसरे का सहारा लेके खड़े हो गए। हुजूर ने फरमाया इस हालत में भी लड़ोगे? कहने का कमली वाले इशारा करना तेरा काम है, सर फटा के तेरे कदमों में फेंकना हमारा काम है। आज जब मेरे अजीजों फरिश्ते खबरें लेके जाते होंगे, पूरा मेरे अजीजों 8 दिन का पूरा अजीजों, आज मेरे अजीजों 11 तारीख, पूरा मेरे अजीजों 4 दिन कब 1 साल हो गया है। मेरा दिलो मदीने शरीफ का दरवाजा बंद कर दिया गया और मैं पैसा लेके आओ तुम्हारे मुंह पर मारूंगा, औदे लेके आओ तुम्हारे मुंह पर मारूंगा, सफारशात लेके आओ। मैंने अपने हबीब से पूछा, हबीबा चल जल्दी कर, आने क्यों नहीं देता? या अल्लाह, पहला जख्म तो मेरा भरा कोई नहीं, ये दूसरा मेरे सीने पर घाव डाल दिया। अल्लाह अकबर, इन्हें शर्म ही नहीं आई। मेरा नाम लेने के लिए तूने कानून बना है, मेरा नाम लेने के लिए तूने कायदे बना है। सिद्दीक मेरा यारे गार है, हिजरत की रात का मेरा साथी है, 6000 फीट की बुलंदी पे ले जाने वाला है, अपनी झोली में मेरा सर रख के मुझे आराम कराने वाला है, सांस के टक अपनी एड़ी पे बर्दाश्त करने वाला है। लेकिन सिद्दीक को कह दिया अपनी हद में रहना, यार अपनी जगह, वफादारी अपनी जगह, तमाम ससुर का रिश्ता अपनी जगह, भाई भाई का रिश्ता अपनी जगह, उम्मती नबी का रिश्ता अपनी जगह। लेकिन सोचना ये दरबार रिसालत है, जब इनके दरबार में आएगा कानून सबके लिए यकसा होगा। ला तरफउ अस्वातकुम फौका सौति नबी, खबरदार मेरे महबूब से ऊंची आवाज में बात न करना। सिद्दीक भी तो आज के रसूल था, आंखें बंद करके कहने लगा या अल्लाह, ऊंची आवाज से तो दूर की बात है, इनके दरबार के अंदर आकर मैं आंख उठाने की भी जुर्रत नहीं करूंगा। जाओ मेरे अजीजों, पूरी दुनिया में हमें मुखातिब कर रही है। ये जितने अल्लाह वाले बैठे हैं मगरिब वाली के अंदर होके आते हैं, पूरी दुनिया सवाल करके इनको खड़ा करके, कौन से इस्लाम की आप बात करते हो? क्या तुम्हारे घरों में इस्लाम है? क्या तुम्हारी जिंदगी में इस्लाम है? क्या तुम्हारी बच्चियों के पर्दे की सूरत में क्या इस्लाम है? तुम्हारे मर्दों के पास दाढ़ी की सूरत में इस्लाम है? मेरे अजीजों मुसलमानों की दावतों को जाके देख लो, शर्म नहीं आती? यकीन जानो, एक जगह तकरीर करने के लिए हम गए, मौलाना वगैरह साहब, इधर बयान हो रहा था, कुरान की तिलावत हो रही थी, उधर मेहंदी ढोलक की थाप में जा रही थी। मस्जिद के मौलवी साहब ने जाके कह दिया यार आवाज ऊंची कर लो, और ने कहा तुझे कुरान के दिखा, तो कुरान की आवाज मत कर। यकीन जानो, मस्जिद के दरवाजे पे ढोल ऐसा बजाया, कुरान पढ़ने वाले बुखारी ने कुरान पढ़ना छोड़ दिया। कितना तेरी मेरी शादी के अंदर तूफान बदतमीजी होता है। मुझे ईमानदारी से बताओ, कुरान के कानून के खिलाफ करोगे, नबी के तरीके के खिलाफ करोगे, सहाबा इकराम का दिल दुखाओगे, मक्के के दुर्रे यतीम का दिल दुखाओगे, तुम अपनी खुशियां उनका दिल दुखा के करोगे। मैं कुरान सर पे उठा के कंजुल उलूम के इदारे में जितने कुरान है सारे सर पे ला के रख दो। कुरान तो एक ही मोतबर है, एक ही इज्जत वाला, सारे नुस्खे सर पे ला रख दो। मैं सारे नुस्खों को सर पे उठा के कहूंगा रब्बे काबा की कसम, अगर तुम अपनी शादियों के अंदर हुल्लड़बाजी से बात आए, तुम्हारी माँ की तुम्हारी औरतों की गोदे वाली पैदा करना छोड़ देगी। और मेरी बहनों, तुम्हें किसने कह दिया, मेरी बहनों तुम्हें किसने कह दिया कि बुर्का उतारने में इज्जत है? किसने कह दिया मर्द के साथ कंधा मिलाने में इज्जत है? तुम्हें किसने कह दिया अल्लाह अकबर जुबान दराजी करने में इज्जत है? आओ आओ उठाओ कुरान का दूसरा पारा, अल्लाह ने 2 लफ्ज़ कुरान के अंदर बयान किए। मेरी बहनों तुम्हें तो इज्जत के ताज पहना दिए, मर्दों तुम्हें तो इज्जत के ताज पहना दिए। तुम कैसे कह सकते हो अल्लाह हमारा नहीं है? तुम कैसे कह सकते हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए खैर खाई की बात नहीं की? अल्लाह का कुरान कहता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। जिसको निकाह पढ़ाकर कुरान की आयतों के साए में, कुरान के
صاحب حق بیٹھ دے کے جسے اپنے گھر میں لے آیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تیرا لباس تو اس کا لباس ہے۔ میں نے عرض کی کملی والے کے غلاموں مجھے اتنا تو بتا دو، پروردگار عالم نے جس کو ایک دوسرے کا لباس کہا ہے، کیا مجھے اس لباس کو مارکیٹ میں آ کر اتارنے کی، کیا مجھے اس لباس کو یار ہوگی یہ محفل میں بیٹھنے کی، یا کیا مجھے اس لباس کو دوستوں کے پاس بیٹھ کے اتارنے کی اجازت ہے کہ نہیں؟ فرمایا ٹھیک ہے، اپنے کمرے کی رازداریاں تو ظاہر کر دے، اپنے گھر کا لباس تو یاروں میں اتار، اپنی بیوی کے گلے تو دوستوں میں کرنا شروع کر دے، اپنی بیوی کی اچھائیاں برائیاں تو مارکیٹوں کے اندر بیان شروع کر دے۔ الہ العالمین اس سے مال میں کمی آئے گی، فرمایا مال تو تمہیں دیتا رہوں گا۔ الہ العالمین اس سے عہدوں میں کمی آئے گی، وہ تو دیتا رہوں گا۔ الہ العالمین اس سے عزتوں میں کمی آئے گی، وہ تو دنیا کی اپنی تقلید کے ذریعے عزت تمہیں دیتا رہوں گا۔ پروردگار عالم اس سے نقصان کیا ہوگا؟ فرمایا دنیا تمہیں عزت دار کہے گی، دنیا تمہیں منسٹری والا کہے گی، دنیا تمہیں کرسی والا کہے گی، دنیا تمہیں ملک صاحب کہے گی، دنیا تمہیں قریشی صاحب، دنیا تمہیں شیخ صاحب کہے گی، دنیا تمہیں میاں صاحب کہے گی، دنیا تمہیں چودھری صاحب کہے گی۔ عرش والا اعلان کر رہا ہے دنیا تمہیں القاب سے نوازے گی۔ اگر تم نے غیرت کا جنازہ اپنے گھروں سے نکال دیا، میں تمہیں مسلمان کہنا تو دور کی بات، میں تمہیں آسمانوں سے انسان کہنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل، میری بغاوت کرنے والا مسلمان تو دور کی بات، درندہ تو ہو سکتا ہے، سور تو ہو سکتا ہے، کتا تو ہو سکتا ہے، اللہ نسل کا پلید تو ہو سکتا ہے، جو میرے ساتھ بغاوت کرے عرش والا کہتا ہے وہ انسان نہیں ہو سکتا ہے۔ آج عزیزوں بس مختصر سی بات کروں، مہمان بیٹھے بڑے قیمتی لوگ ہیں، اللہ ان کے سفروں میں، اللہ ان کی عمر میں، اللہ ان کے وقت میں اور برکت عطا فرمائے۔ ہم تو ویلے ماننے سے لوگ ہیں، آتے بیٹھ کے رو کے چلے جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں ایک شیخ الحدیث نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، بڑی اونچی شخصیت جانی پہچانی ہے، کہنے لگے عبدالحنان اتنا روتا کیوں ہے؟ روتے روتے وہ میرے مجھے بات کرتے کرتے وہ بھی رو پڑے۔ میں نے کہا بزرگو آپ بتاؤ کیوں روئے ہو؟ کہ صحیح کیوں روتا ہے؟ میں بھی روتا ہوں، کوئی سب کے سامنے روتا ہے، کوئی اللہ کے سامنے روتا ہے۔ میں نے کہا جی بتاؤ تو صحیح میں کیوں نہ رو؟ کیا میرے بچوں نے، کیا میرے جوانوں نے، کیا میرے بھائیوں نے بازاروں میں دکانوں پر اپنی روزمرہ زندگی کی مصروفیات میں کالی کملی والے کے طریقوں کو زندہ کر لیا؟ کیا کیا ہماری مارکیٹ میں اذان کے وقت دکانیں بند ہو جاتی ہیں؟ جاؤ جاؤ قصبہ گجرات میں ان دکانوں والوں سے پوچھو، ظہر کے وقت دکان کیوں بند کر کے نماز پڑھنے نہیں آتے؟ کہتے کہ کیا کریں، یہی گاہکی کا وقت ہے کہ دکان چلوا لو یا نمازیں پڑھوا لو۔ جب ایسا بغاوت والا اعلان آسمان کی طرف جاتا ہے، فرمایا رزق کی فراوانی تو دوں گا لیکن برکت کا میرے سے شکوہ نہ کرنا، اولاد تو دوں گا فرما برداری کا میرے سے شکوہ نہ کرنا، بیوی خوبصورت تو دوں گا تابعداری کا میرے سے شکوہ نہ کرنا، زندگی تو دوں گا بغیر کلمے کے ماروں گا میں خدا سے شکوہ نہ کرنا۔ قصبہ گجرات میں قتل علوم میں آنے والوں کئی اور مسلمانوں کان ترس گئے، شاید آپ کے کانوں نے سنا ہو، اپنے کان تو میرا عزیزوں ترس گئے، کسی کو مسجد میں موت آئی ہو، اپنے کان تو ترس گئے، کسی کو نماز کی حالت میں موت آئی ہو، اپنے کان تو ترس گئے، کسی کو قرآن کی تلاوت پڑھ کرتے موت آئی ہو۔ اللہ اکبر فرمایا کہ جب تم ایمانی غیرت کا جنازہ نکال دو گے، اللہ اکبر فرمایا پھر میں دانتوں کی موت بھی چھپ چھپ لے لوں گا، پھر میں تمہیں بستروں پر ایمان کی حالت بھی موت لے لوں گا۔ راستے میں ایسے پڑے ہو گئے، یقین جانو ایک میت ایسے پڑی ہوئی تھی، تڑپ رہی تھی، پاس سے دنیا گزر رہی تھی، او لوگو اس کے مرنے پر پانی پلانا تو دور کی بات ہے، اس کے آنکھیں بند کرنے پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے والا بھی کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ گاڑیوں میں دیکھ لو، موٹر سائیکل میں دیکھ لو، کاروں میں دیکھ لو، گانے والی ٹوٹیاں کانوں میں لگی ہیں۔ ایمانداری سے بتاؤ کوئی نہیں چاہتا ایمان کی حالت میں مرے؟ کتنا اللہ کی زمین کو، کتنا اللہ کے آسمان کو، اور لوگوں ہم تو کتنے پاک لوگ تھے، بس اتنی سی میری بات رہ گئی، ہم تو کتنے پاک لوگ تھے، اللہ جل شاہ نے پالا کا، اللہ نے رکھا کا، 9 مہینے تک اللہ نے سنبھال کے رکھا، گند والی تھیلی، پیشاب والی تھیلی، پخانے والی تھیلی، خون والی تھیلی، فاسد مادوں والی تھیلی میں اللہ نے بچا کے رکھا، اللہ نے منہ بھی پاک رکھا۔ واہ میرا اللہ، واہ میرا اللہ، قربان جاؤں، وکیل روڈ سے گزرے گا، بیرسٹر روڈ سے گزرے گا، جج روڈ سے گزرے گا،
لگ جائے گی. واہ اللہ, پیر کے جوتے کی گندگی کو سنبھال نہ سکا تو کتنا قریب ہے, پیر میں جوتا نہیں تھا گندگی لگنے نہ دی. یا اللہ منہ پہ کوئی غلاف نہیں تھا گندگی لگنے نہ دی. سر کے اوپر اللہ کوئی مارکس نہیں تھا, چہرے پہ کوئی مارکس نہیں تھا, گندگی لگنے نہ دی. اور میں میرے بندے تو بڑا ہی ناقدرا نکلا. واشتروا به ثمنا قلیلا, تو نے 5000 اپنا مول لگایا, تو نے 10,000 اپنا مول لگایا, تو نے 1,000 اپنا مول لگایا, تو نے 50 روپے اپنا مول لگایا. تیرا مول تو میں نے لگایا تھا جب تو دنیا میں باغوں بہاروں کے ساتھ بھیجا تھا. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. کا سوال میرے خود اعلان فرمایا تھا. میں نے صرف ایک آیت کا ٹکڑا پڑھا, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. 3 بار پہ اللہ اس میں فرماتا ہے. جب رحمت دو عالم کو جبرائیل علیہ السلام ہاتھ پکڑ کے حتیم کے اندر لائے, یوں جبرائیل نے ہاتھ پھیرا, سینہ مبارک چاک ہو گیا, دل مبارک نکالا, رگ مبارک ہٹا دی گئی. اللہ اکبر, زمزم کے پیالے میں دل کو ڈبو دیا گیا, پھر جتنے میرے عزیز و ناظرین سب کو ڈبو دیا گیا. اس کے بعد ایک پیالے میں نور تھا, اللہ کے پاک اللہ کے مقرب فرشتے جبرائیل نے سارا نور دل کے اندر بھر دیا. پھر دل سینے پہ رکھا, رگیں خود بخود جڑ گئی. جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا, سینہ خود بخود جڑ گیا. اللہ اکبر. میرا عزیزو دنیا کے اندر ہو رہا ہے آج میرا عزیزو, کسی کو دل کی تکلیف ہو جائے, سٹنٹ ڈالنے کا معاملہ آئے گا, رگیں میرا عزیزو جوڑ کھولنے کا معاملہ آئے گا, بائی پاس کرنے کا معاملہ آئے گا. کوئی پاکستان کے اندر رہتا نہیں, باہر جائے گا, آپریشن کرانے کے لیے جائے گا. ارے مسلمان, تیرے ہاتھوں کی دولت تیرے سے غیر چھین کے لے گئے, 4 پیسوں کے لالچ کے اندر تجھے نامراد بھی کر دیا, بے زمین کر دیا. یہ دولت جو آج دنیا کفر کے ڈاکٹروں کے پاس تھی, بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس آج سرجری کا طریقہ تھا, یہ طریقہ تو تجھے 1400 سال پہلے کملی والا جناب محمد رسول اللہ تیری جھولی میں دے کے گیا ہے. براق لائی گئی, امام الانبیاء سے براق لایا گیا, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا گیا. اللہ اکبر. جہاں نگاہ جا رہی تھی قدم جا رہا تھا, یہ تصور کی تیز رفتار نگاہ رحمت والا نبی 1400 سال پہلے تیری میری جھولی میں ڈال کے گیا. آج میرے عزیزو, ریلوے میں دیکھ لو خسارہ, پی آئی اے کے اندر دیکھ لو خسارہ, جدوی ٹیکنالوجی کے اندر دیکھ لو خسارہ. مسلمان بددیانتدار ہو گیا, مسلمان بے ضمیر ہو گیا, مسلمان زمین فروش ہو گیا, مسلمان ایمان فروش ہو گیا. رب کعبہ کی قسم, آج دنیا چاند پہ جا رہی ہے. یہ تصور آمنہ کا لال, مکے کا درہ یتیم جناب محمد رسول اللہ 1400 سال پہلے تیری میری جھولی میں دے کے گیا تھا. آج پوری دنیا انسان کہتی ہے اب کون سا دین بنائے, آج پوری دنیا کہتی ہے کون سا دین بنائے. جب امامت کروائی امام الانبیاء سے, امامت کروائی مکے کے درہ یتیم سے, امامت کروائی ساتوں والے نبی سے, جب امام بنایا آدم کہنے لگے کیا مسلح پہ میں آؤں گا, ابراہیم کہنے لگے کیا میں آؤں گا, موسیٰ عیسیٰ کہنے لگے کیا میں آؤں گا. جب ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا, کائنات کے نبی کو مسلح پہ کھڑا کیا, جب حضور علیہ السلام نے نماز پڑھ ادا فرمائی, اللہ نے 2 اعلان فرمائے. فرمایا بیت المقدس تیری عزت تو وہی رہے گی, تیرا احترام تو وہی رہے گا, لیکن میرے پیغمبر کا اشارہ بیت اللہ کی طرف جاتا ہے. میں نے بھی آرڈر دے دیا, رہے گا بیت المقدس عزت والا. فولی وجہک شطر المسجد الحرام, تیرا محمد تو اشارہ نہ کرے گا, قیامت کی صبح تک مسلمانوں کا قبلہ وہ بنا دوں گا. دوسرا اللہ نے اعلان فرمایا, جب نبی نے اعلان فرمایا, جب حضور علیہ السلام نے امامت فرمائی, اللہ نے اعلان فرمایا آدم آپ بھی ہو, عیسیٰ آپ بھی ہو, موسیٰ آپ بھی ہو, یونس آپ بھی ہو, نوح آپ بھی ہو. اللہ اکبر. تمہاری نبوت کا نظام چلتا رہا, تمہاری شریعت کا نظام چلتا رہا. جب امام میرا محمد بن گیا تو عرش والا اعلان کر رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. قیامت کی صبح تک ختم نبوت کا راج چلے گا اور دین اسلام کا راج چلے گا. اب دین وہ چلے گا جو میرا محمد ہلال کے دامن سے لے کے آیا. بستے والوں تمہیں بھی اسی دین پہ آنا پڑے گا, لاہور والوں کو بھی آنا پڑے گا, مظفر گڑھ والوں کو بھی آنا پڑے گا, کراچی والوں کو بھی آنا پڑے گا. جس نے کلمہ پڑھا آج بھی آپ اللہ کو اپنا کلمہ سنا دیں اور بتا دیں اللہ ہم تیرے ہیں, اللہ ہم تیرے ہیں. میں بھائی ابو بکر مدنی سے یا بلال سے کہوں گا ہم تیرے کے الفاظ سے ہمارے ایمان کو اور طرح تیز کر دینا. آج بھی کلمہ پڑھ کے سنا دو, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
वसल्लम ओ लोगों, कच्चे मकान वाले, पक्के मकान वाले, अमीरी के ताज पहनने वाले, गरीबी का लिबादा ओढ़ने वाले, सारे के सारे सुन लो, मकान मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, इज्जत मिलेगी, मर्तबा मिलेगा, शोहरत मिलेगी, दुनिया आखिरत की खैर मिलेगी, आखिरत की कामयाबी के फैसले मिलेंगे, हुजूर के हौज़े कौसर पे खड़ा होना मिलेगा, रहमत वाले नबी की शफाअत मिलेगी, खुदा की रहमत वाली चादर का तलड़ मिलेगा, जन्नत के 8 दरवाजों से दाखिले का ऐलान मिलेगा। रब्बे काबा की कसम, ये व्हाइट हाउस से नहीं मिलेगा, कमली वाले की जूतियों में बैठने से मिलेगा। आज ऐलान कर दो, हम मलिक बाद में, आज ऐलान कर दो, हम अमीर बाद में, हम वजीर बाद में, ओ लोगों ऐलान करो, आज हम खान बाद में, आज मेरे अजीजों शेख बाद में, सैयद बाद में, पहले हम नबी के काम वाले, हम नबी के काम वाले पहले, दुकान वाले बाद में, कारोबार वाले बाद में, जिम्मेदारी वाले बाद में, ठेकेदारी वाली बाद में, हुकूमतों वाले बाद में, सारा मजमा आज बुलंद आवाज से वली मुगीरा साहब का शुक्रिया अदा करके कह दे, हम नबी के काम वाले कौन है? नबी के काम बुलंद आवाज से कौन है? कौन है? कौन है? नबी के काम वाले कौन है? नबी के काम वाले, फिर नबी का काम क्या है? तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। ये काम अल्लाह ने 2 जमातों के जिम्मे दे दिया। एक जमात जिसका नाम तबलीगी जमात है, एक जमात जिसका नाम मदरसा जिसको कहते हैं, ये कुरान के तालिब इल्म। आपने अंदाजा लगाया होगा, 6 साल की ये बच्ची बैठी है, 7वां साल है, तेरे मेरे बच्चे को 1 2 3 नहीं आती, ये बच्ची तुझे अभी खड़ी होकर अल्लाह का कुरान सुना सकती है। मैं आज एक और बात कह के जाऊंगा, मेरा पीर उमर बैठा हुआ है, मेरा पीर साहब बैठा हुआ है, मेरा भाई मुगेरा बैठा, मैं एक बात कह के जाऊंगा, रब्बे काबा की कसम है, जब यहाँ बच्ची ने खड़े होकर, जब यहाँ बच्चे ने खड़े होकर कुरान के एक रुकू पढ़ा, मौला इकबाल समर हूँ नबर अल्लाह बरकत होने का होगा, वाह 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 मुगीरा मेरा हाथ आ दिताई, वाह वाह मुगीरा मेरा कलेजा बड़ा कर दिया, वाह वाह मुगीरा मेरा तूने सीना बड़ा कर दिया। काबे के रब की कसम, कहाँ कस्बा गुजरात, कहाँ कबर कब्रिस्तान, कहाँ कस्बा गुजरात, कहाँ मदीना मुनव्वरा। जब ये बच्चा कुरान सुना रहा था तो उसने एक कनेक्शन उनकी कब्र में जोड़ दिया था और एक कनेक्शन कमली वाले के रोजे में जोड़ दिया था। रब्बे काबा की कसम, मौलवी साहब कहते थे बोलते क्यों नहीं, सुभान अल्लाह क्यों नहीं कहते, अल्लाहु अकबर, हमारा कीदा हयात है। जब ये बच्चा कुरान सुना रहा था, इकबाल बरूद कब्र के अंदर वाह वाह कह रहा था, कमली वाला भी मुबारकबाद दे रहा था। ओ लोगों, हम कुरान सुना नहीं सकते इस तरह जैसे बच्चों ने सुनाया, टूटा टूटा पढ़ेंगे, अब ऊपर नीचे करके पढ़ेंगे। हम चाहते हैं हमारा भी कुरान वालों में हिस्सा हो जाए, हम भी चाहते हैं कुरान की तशरीह के लिए हमारा भी हिस्सा शामिल हो जाए। तो आज अपने इज़हार मोहब्बत का सबूत देना पड़ेगा। मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। मेरे अजीजों, आज मदरसे वालों को, आज पूरे इलाके वालों को मायूस न करना। आज उठ के मदरसा जाना कंजुल उलूम के लिए अपने जज्बात का इज़हार नकदी की सूरत में, अपने जज्बात का इज़हार कंजुल की सूरत में जरा कर दो और बता दो मदरसे के मुखालफों को, बता दो कुरान के बाद रोकने वालों को, जब तक ये 5-5 रुपए, जब तक ये 100-100 रुपए, जब तक ये 1000 रुपए, जब तक मनगंदो देने वाले जिंदा रहे, इंशाअल्लाह नदामत का जलालत का तमाचा तुम्हारे मुंह पर लगता रहेगा। कुरान कल भी जिंदा था, कुरान आज भी जिंदा है और कुरान के कहानी को अल्लाह क़यामत की सुबह तक जिंदा रखेगा। अहबाब से गुजारिश है कि हमारे कायदे मदारिस दीनिया जामिया कंजुल उलूम कस्बा गुजरात की स्टेज की जीनत बन चुके हैं। अदब का तकाजा यही है, मोहब्बत का तकाजा यही है कि अपने दीनिया हजरत अली हनीफ जलीली साहब, कायदे मदारिस दीनिया हजरत अली हनीफ जलीली साहब, मदारिस के चीफ अली हनीफ, मदारिस के चीफ, मदारिस के चीफ, मदारिस के चीफ, निफाकुल मदारिस अल-अरबिया पाकिस्तान, निफाकुल मदारिस अल-अरबिया पाकिस्तान, जामिया कंजुल उलूम कस्बा गुजरात, नारे तकबीर। सारी जिंदगी मकसद बना। और एक बात और मेरा दोस्तों, ये 2 बच्चे, एक बच्ची एक बच्चा, इन्होंने खड़े होकर अपनी पोतरी से जुबान में अल्लाहु अकबर कैसे प्यारे अंदाज में अल्लाह का कुरान सुनाया। ईमानदारी से बताओ, दिलों को सुकून मिला कि नहीं मिला? वो पिछले साल कमाल का जो आपने शर्त दिया था, वो पिछले साल गंदुम की एक बोरी जो आपने दी थी, तुमने
गन्नों की बोरी में दाना दिया, अल्लाह अकबर, इन मदरसे वालों ने उस दाने को कुरान का हाफिज बना के तुम्हारे सामने खड़ा कर दिया। मुतमईनो मदारिस दीनिया पर, मुतमईनो मेरे भाई, दीनी मदारिस पर मुतमईनो सारे एतबार करते हो, अपने अकाबरीन का साथ दोगे, मदरसे बनाओगे, आबाद करोगे, अपने बच्चों को भेजोगे मदरसे के अंदर, और मदरसे की जरूरियात के लिए कौन कौन खड़ा होगा? सारे खड़े होंगे इंशाअल्लाह। मौला कह रहे कि हमने